وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم درس کا نمبر 19-14 اور آیات 46-47. آج کا موضوع، کیا ہم مجرم بن کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے. عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے ہوئے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا ہے. ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. تو اس روز سے پہلے جو خدا کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا، دین کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے چلو. اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے. من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون. جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا يحب الکافرین. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خدا اپنے فضل سے بدلہ دے گا، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. سامنے کرام، سورہ روم آیت نمبر 46. ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات ولیذیقکم من رحمتہ ولتجری الفلک بامرہ ولتبتغوا من فضلہ لعلکم تشکرون. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ خوشخبری لانے والی ہوائیں چلاتا ہے، بھجواتا ہے. یرسل الریاح، بھجواتا ہے ہوائیں، مبشرات، خوشخبری لانے والی، ولیذیقکم من رحمتہ، تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا کچھ مزہ چکھائے. ولتجری الفلک بامرہ، تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں. ولتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس سے اللہ کا فضل تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم
شکریہ ادا کرو، رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور ہم نے تم سے پہلے کتنے ہی رسول اپنی اپنی قوم کے پاس بھیجے، فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کے آئے، واضح دلائل اللہ کی توحید کے بارے میں۔ فَانْتَقَمْنَا، تو بریکٹ میں انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، رسولوں کو اور ہماری نشانیوں کو۔ فَانْتَقَمْنَا، پس ہم نے انتقام لیا، بدلہ لیا جو جرم کے مرتکب ہوئے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پر مومنوں کی مدد لازم ہے۔ دو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں سامنے کرام اللہ، اور 46 اور 47۔ دیکھیں مسئلہ جو ہے وہ توحید کا ہے، یہ تمام صورت جو ہے توحید، آخرت اور رسالت کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ انسان کی نجات، اس کی کامیابی دنیا اور آخرت میں اللہ کی توحید کا اقرار کرنے میں اور رسالت پر، یہ آخرت پر یقین کرنے کے سے ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب یہ یعنی من آیات ہی، یہ ایک یعنی ایسے جملوں کی ایک کڑی ہم پڑھ چکے ہیں، مسلسل اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں۔ اب نشانی سے یعنی وہ چیز پہچانی جاتی ہے، ہمیں اللہ کی رحمت درکار ہے، اللہ کا فضل درکار ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس میں پہلی نشانی بیان ہو رہی ہے یعنی بارش کی، اور بارش سے پہلے جو ہوائیں چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نشانیاں قرار دے رہا ہے۔ دیکھیں ہواؤں کا ایک سسٹم ہے، اور ہوا، بعض سیارے ایسے ہیں جن پہ ہوا نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ ہماری زمین میں ہوا ہے اور پھر ہوا میں آکسیجن ہے، اور یہ آکسیجن کا ایک پروسیس ہے، آپ کو پتہ ہے، یعنی آکسیجن پیدا ہوتی رہتی ہے، ورنہ تو آپ دیکھ لیں اسپتالوں میں جو مریض ہوتے ہیں، سلنڈر جو ہے کتنا مہنگا ہوتا ہے، مصنوعی جو آکسیجن آپ لوگ بناتے ہیں نا۔ بہرحال اب یہ دو یعنی آیت نمبر 46 میں دو نعمتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک تو ہوا، بنیادی طور پہ ہوائیں، تو ہوائیں جو ہیں وہ بادلوں کو بھی اڑا کے لاتی ہیں، سمندر سے جو آبی بخارات اوپر اٹھتے ہیں سورج کی تمازت سے، تو ہوائیں ان کو لے کے آتی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں۔ آپ دیکھیں نا، بعض اوقات گرمی کا موسم ہوتا ہے اور بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں آ جاتی ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب بارش برسنے والی ہے، ٹھنڈی ہوائیں آ گئی۔ اور پھر ہوائیں، پہلے تو بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں، تو کشتی تو چلتی ہوا کے زور سے تھی، بادبانی کشتی، اور ملاح جو تھے اپنی مختلف بادبان وغیرہ اس سے جو ہے سمندر میں چلتے تھے۔ اور اللہ کا رزق یعنی کافی عرصہ تک یہ بادبانی کشتیاں، بادبانی جہاز، اور اس کے ذریعے جو ہے یہ ساری تجارت ہوتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وجعلنا لکم فیہا معائش، اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں تمہاری معیشت کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ساری ایک یعنی تجارت جو ہے یہ ایک بہت بڑا یعنی کام ہے جو ہم کرتے ہیں، صنعت، تجارت وغیرہ جو بھی ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی رحمتیں بے شمار ہیں، اور اس کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم گنو
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان الانسان لظلوم کفار، بہت بڑا ظالم اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور بہت بڑا ناشکر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں اور وہیں یہ مطالبہ کیا ہے کہ تم میری ان نشانیوں کو دیکھو اور میرا شکریہ ادا کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم میرا شکریہ ادا کرو۔ اور اگر تم شکریہ نہیں ادا کرو گے، یہ دوسری آیت کو میں ساتھ ملا رہا ہوں، اگر تم میرے یعنی شکریہ کی روش نہیں اختیار کرو گے تو پھر میں تم سے انتقام لوں گا۔ یہ دونوں آیات جو ہیں یہ بڑی اہم ہیں، اس میں بہت سے مضامین ہیں، اور میں اللہ کی عطا اس کی توفیق سے آپ سے میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نظر انداز، یا تو ہم اللہ کی نشانیوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے، یعنی اس کی جو اہمیت ہے اور جو اس کی نعمتیں ہیں، یا تو ہم اس کو نظر انداز کر دیں گے یا اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ اب دیکھیں، میں مثال کے طور پہ میں اپنا مال اور جان جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اگر میں یہ اللہ کی راہ میں نہ کھپاؤں تو یہ تو ناشکری ہوگی، یا کوئی بھی، یعنی ہماری مال و جان کا مالک تو اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، تم دین اسلام کی طرف جو ہے اپنا رخ پھیر لو، اس کے مطابق زندگی گزارو، مجھے منزل بنا لو اور میرے بھجوائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارو اور شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، یہ بات نوٹ کر لیں، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، یعنی رخ اپنا دنیا کی طرف پھیر لیں گے، دنیا کو منزل بنا لیں گے، دنیا کو دل میں جگہ دے دیں گے، دنیا کو آخرت پر اگر ہم فوقیت دے دیں گے، اور یہ سب ہم کام کر رہے ہیں۔ آج ہم نے فوقیت جو ہے وہ دنیا کو دے دی ہے، آخرت کو تو ہم نے یعنی کلیتاً بھلا دیا ہے، آخرت پر تو ہمارا یقین نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ دیکھیں، مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ یہاں جو مطالبات اللہ تعالیٰ کے آ رہے ہیں اس سے ہم نے کلیتاً انکار کر دیا ہے، انکار کی روش اپنا لی ہے۔ دیکھیں، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے دی ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں اور زندگی اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے گزاریں اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ آج ہماری منزل اللہ نہیں ہے، آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے، ہم نے فوقیت دے دی ہے دنیا کو آخرت پر، اخروی زندگی پر تو ہمیں یقین نہیں ہے۔ پھر جو دنیا کی نعمتیں ہیں، یعنی اس کے بعد ہم جو بھی کر رہے ہیں تو یہ ناشکری کے زمرے میں یعنی شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جرم کیا ہے کہ آپ اللہ کی یاد کو دل سے بھلا کر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہماری کامیابی کا راز اپنی یاد میں رکھ دیا ہے کہ ہم اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ ہم نے اللہ کی یاد سے ہمارے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے جو دل ہیں اس کی کیفیت دیکھ لیں، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا اور دنیا ہی دنیا۔ ہماری ساری پریشانیاں، میں آپ کو اکثر یہ جملہ کہتا رہتا ہوں، ہماری پریشانیاں، آپ اپنی پریشانیاں دیکھ لیں، آپ اپنی خوشیاں دیکھ لیں، آپ اپنی توقعات، اپنی امیدیں، اپنے منصوبے، ان سارے کا تعلق اگر آپ اندازہ کریں گے، اپنا محاسبہ کریں گے تو اس سارے کا تعلق ظاہر سے ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے
دیکھیں آپ قرآن تو ہم پڑھ رہے ہیں بے شک، لیکن آپ اپنا احتساب تو ساتھ ساتھ کرتے جائیں نا کہ ہم کون سے پڑھنے میں ہیں، شکر گزاروں کے پڑھنے میں ہیں یا ناشکروں کے پڑھنے میں ہیں۔ ہم نے تو ناشکری کے پڑھنے میں اپنے آپ کو ڈال دیا ہے، ہماری ہر ادا ناشکری کے زمرے میں شمار ہو رہی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، میں آپ کو اللہ کی عطا سے بتا رہا ہوں، ہماری ہر ادا، ہر لمحہ ناشکری میں گزر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے فوقیت دے دی ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر، اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو بات تو پھر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں جو لوگ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، آیت نمبر میں 47 کی بات کر رہا ہوں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ ہم سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے، اور ہر رسول اپنی یعنی اللہ کی توحید کے، آخرت کے اور اپنی رسالت کے واضح دلائل لے کے آیا۔ اب یہ بینات کیا ہیں؟ یہ معجزات نہیں، یہ واقعاتی شہادتیں ہیں، بصیرت، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہے کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں دلائل سے، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ، میں اور میرے پیروکار۔ آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت جب شروع کی تو دلیل کی بنیاد پہ بات کی کہ اللہ جو ہے بہت نہیں ہے، ایک ہے، انما الہکم الہ واحد، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، یہ دیکھیں اب اس میں وہ انداز ہے سارا، یعنی تبلیغ کی ساری جو خوبیاں ہیں اس آیت میں موجود ہیں، دلائل پہ میں بات کروں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، مجھ پہ وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تو ایک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اب جس کی اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ تو یعنی رب کی ملاقات اور رب کی وحدانیت کی دعوت اس آیت میں دی گئی ہے۔ دیکھیں یہ ساری باتیں ہمارے لیے غیر اہم ہیں۔ قرآن میں تو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں نا، قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن میری آواز اس وقت صدا بصحرا ہے کہ کوئی اس کو سننے، وہ کہتے ہیں نا نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنے گا؟ بڑے بڑے ڈرم بج رہے ہیں یا دنیا کے ڈھول بج رہے ہیں، اس میں میں آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تو یہ تو لوگ سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں میرے درس جو ہے یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ اس کو سنتے ہیں۔ ہم پیسے اپنے لگاتے ہیں، یعنی ایڈورٹائزمنٹ پہ پیسے اپنے لگاتے ہیں، کسی سے پیسے مانگتے بھی نہیں ہیں، اپنے لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمارے رویے ایسے ہی ہیں۔ اچھا، اس میں جو آیت نمبر 47 ہے، اللہ اس کو ذرا غور کریں کہ ہم سے پہلے بہت سے رسول آئے، واضح دلائل لے کے آئے، ہمارے پاس بھی رسول آئے، واضح دلائل لے کے آئے ہیں، لیکن ہم تو مان کے نہیں دے رہے۔ آج کی جو برائے نام مسلمان قوم ہے، یہ انکاری ہے، اللہ کو منزل بنانے سے، اپنے آپ کو پہچاننے سے اور آخرت کو ترجیح دینے سے دنیا پر، یہ انکاری ہے۔ آپ دیکھ لیں، رسمی طور پہ تو ٹھیک ہے، درس بھی سن لیں گے، بیعت بھی کر لیں گے، اور
کچھ دیگیں بھی چڑھا دیں گے، بس بات ختم ہو گئی۔ یعنی اللہ کو منزل بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، جبکہ پیغمبر کی دعوت تو اللہ کی طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، اور جہاں ہڈیاں ٹوٹیں گی اس سے ہمیں بچانے کی بات کر رہا ہے۔ یا عباد فتقون، اے میرے بندو اس آگ سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ تو بہرحال دیکھیں یہاں جو آیت نمبر 47 ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کیا ہے جو لوگ بھی پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں مجرم قرار دے رہا ہے۔ اس بات پہ تھوڑا سا غور کریں۔ دیکھیں ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس سے ہم عبرت نہیں لیتے، نصیحت نہیں حاصل کرتے، حالانکہ یہ باتیں تو نصیحت کی ہیں ساری، اور اس میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ تو یہاں میں فانتقمنا من الذین اجرموا پہ بات کر رہا ہوں، پھر ہم نے انتقام لیا۔ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں ایک صفت ہے ذو انتقام، عزیز ذو انتقام، اللہ کی صفت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے۔ فانتقمنا من الذین اجرموا، دوسری آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، پس میں نے جو مجرم تھے میں نے ان سے انتقام لیا۔ یہاں کیا ہے؟ فانتقمنا من الذین اجرموا، ہم نے پھر انتقام لیا۔ کیا مطلب؟ انتقام لیا کس سے اور کس بات پہ؟ جو لوگ جرم کے مرتکب تھے۔ جرم کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لینا، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ جرم تو ہم کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں میں تو قرآن سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی کی یا سرکشی کا رویہ اپنایا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، اس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا۔ دوزخ کی کیا زندگی ہے؟ ہر وقت جلتے رہنا آگ میں کبھی دوزخیوں کا دھون پینے کو ملے گا، اور زقوم کا درخت خوراک ہوگی۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، جو کہ پیٹ میں ابلے گا، کغلی الحمیم۔ بہت دیکھیں ایک بری حالت ہمارے لیے آج کے برائے نام مسلمان کے لیے ایک بہت خطرناک حالت سے ہم دوچار ہونے والے ہیں، اور اس دن واپسی کا کوئی دن نہیں ہوگا، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ لا مرد لہ من اللہ، اس دن واپسی نہیں ہوگی۔ یہاں تو اس وقت ہم مجرم ہیں، اجرمو میں شامل ہیں، لیکن یہاں واپسی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا قل لعبادی الذین اسرفوا انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو یکدم معاف کرنے والا ہے۔ وَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، دوسری آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں، جو بھی پلٹ آیا اللہ کی طرف، یہاں واپسی کا راستہ ہے، نا امیدی نہیں ہے، امید ہے، مہلت ہے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، دیکھیں بہت یعنی حوصلے کی میں آپ کو آیت سنا رہا ہوں۔
بہت خوشخبری ہے اس میں مجرموں کے لیے۔ یہاں اگر آپ نے مجرموں کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے اور حق کی اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے اور دنیا کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لیا ہے اور آپ دنیا دار ہیں، آپ اللہ والے نہیں ہیں، تو آپ ایسا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم رجوع کر لو میری طرف رجوع کرو، تابہ و آمنا، یقین کر لو، رجوع کر لو اور یقین کرو۔ کیا؟ کس پر؟ اپنی حقیقت پر، اپنے اللہ پر، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دو اور آخرت کی زندگی کو دنیا پر ترجیح دو۔ تو پھر یہ ہے کہ مطلب ترجیح، اب ترجیح دو تو پھر کیا ہوگا؟ الا من تاب و آمن و عمل صالحا۔ اب اگر آپ پلٹ آئے، توبہ کی روش اختیار کر لی، رجوع کر لیا اللہ کی طرف، یقین کر لیا اور اپنے عمل کو نیک کر لیا، ہم جرم سے باز آ گئے اور عمل پھر آپ کے نیک ہو جائیں گے، تو اب جو گزشتہ گناہ ہے اس کا کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گزشتہ جو گناہ ہیں اس کو نیکیوں میں بدل لے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کتنی 60 سال مثال کے طور پہ 60 سال جس نے غلطیوں میں گزار دی، جرائم میں گزار دی، اللہ 61ویں سال میں وہ باز آ گیا۔ دیکھیں آپ نے انتظار نہیں کرنا کہ یار میں تو ابھی جوانی ہے اور میں 60 سال کی عمر تک جرائم کروں گا اور پھر جو ہے شاید موت آپ کو مہلت نہ دے۔ بہت سے جوان چلے جاتے ہیں نا، یہ تو ایسی موت کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، موت کے ساتھ مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ موت کا انتظار نہ کریں، بڑھاپے کا انتظار نہ کریں۔ ہو سکتا ہے جوانی میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے، تو آپ موت کا انتظار نہ کیجیے، بڑھاپے کا انتظار نہ کریں، ابھی توبہ کر لیں، اسی وقت توبہ کر لیں، تو یہ بہتر ہے۔ وَآمِنُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ تو بہرحال بہت ہی ایک امید افزا، میں ویسی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ ترغیب نہیں دے رہا کہ 60 سال تک آپ گناہ کی زندگی گزاریں، ایسا تو میں آپ کو کہہ بھی چکا ہوں۔ اگر آپ نے انتظار شروع کر دیا، ڈھیل دی، تو اس میں آپ کا دل سخت ہوتا چلا جائے گا، دل پہ مہر لگنی شروع ہو جائے گی، دل پہ مہر لگنی شروع ہو جائے گی، دل پہ تالے لگنے شروع ہو جائیں گے، دل سخت ہونا شروع ہو جائے گا اور دل آپ کا سیاہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو انتظار نہ کیجیے گا، ٹائم نہ لیں، فوراً باز آ جائیں، اللہ کی بات مان لیں، سلامتی کا راستہ اپنا لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلیں۔ تو فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو پھر آپ کے جرائم کی زندگی ختم ہو جائے گی اور حسنات شروع ہو جائیں گی آپ کی۔ اگر آپ ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، خصوصی رحمت، یعنی آپ اللہ کی رحمت، دامان رحمت سے جب واسطہ جوڑ لیں گے تو آپ کے معاملات چونکہ آپ اللہ کو سپرد کر دیں گے، اللہ کے سپرد کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے جرائم سے صرف نظر کر لے گا، آپ کی اچھی زندگی شروع ہو جائے گی، آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک اچھی زندگی عنایت فرمائے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ تو ایک بہت دیکھیں امید افزا باتیں ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اللہ سے کٹ کے زندگی گزاریں، اللہ سے جڑ جائیں کسی اللہ کے نیک بندے کے ذریعے اور اس کو اپنا رہبر مرشد بنا لیں اور اس کے ارشادات کی نگرانی میں آپ اور اس کی صحبت سے فیضیاب ہوتے ہوئے اپنے راستے پر چلیں، اللہ کے راستے پر۔ اللہ کا راستہ قرآن، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، یہ بات نوٹ کر لیں، تو آپ کی زندگی میں آپ کی زندگی باغ و بہار بن جائے گی، خوش ہوں گے،
غمناک نہیں ہوں گے، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات ولیذیقکم من رحمتہ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن آیاته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو۔ عجب نہیں کہ تم شکر کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم